آج 20 رمضان المبارک ہے۔ رمضان کے 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں۔ تیسرا عشرہ جو ہے آج مغرب کی اذان کے ساتھ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، رمضان تو سارا ہی بڑا بابرکت اور بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پورے رمضان کے اندر جو آخری عشرہ ہے یہ پورے رمضان کا ایک گولڈن پیریڈ ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس عشرے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اس رات کے متعلق قرآن کے اندر پوری ایک سورت موجود ہے۔ اس رات کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا، یعنی لیلۃ القدر کے اندر اس کو قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یعنی اس رات کی اہمیت اور عظمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ رات قرآن کے نزول والی رات ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کا ایک معنی ہے تقدیر، یعنی تقدیر والی رات۔ یہ وہ رات ہے جس رات ہر ملک میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تائید کے اندر سورہ دخان کی آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات کے اندر ہر حکمت کا فیصلہ، ہر حکمت کے کام سے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی آئندہ سال جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جنہوں نے ان امور کو سر انجام دینا ہے۔ تو ایک تو معنی اس کا ہے تقدیر، یعنی تقدیر والی رات، اور دوسرا اس کا معنی ہے قدر کا عظمت والی رات۔ یہ رات بڑی عظمت والی ہے۔ جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ اس رات کی عظمت کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ رات بہت عظمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کون سی چیز بتائے کہ وہ رات کیا رات ہے۔ یعنی مخلوق کے اندر کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جو اس رات کی عظمت کو، اس رات کی قدر و منزلت کو بیان کر سکے سوائے اللہ کے۔ یعنی اتنی اہمیت کی رات ہے کہ اللہ کے سوا اس رات کی عظمت کو ڈیفائن کرنا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب اس رات کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے جس کو اللہ یہ نصیب کر دے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اس رات کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، اس کا نصیب ہونا اللہ ہماری قسمت کے اندر لکھ دے۔ اس رات کی عبادت، نوافل، اہتمام، ذکر و اذکار، تراویح، قیام، تلاوت کرنے والا میرے محترم بھائیوں 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب کا انشاءاللہ مستحق بنے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اس رات کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کو اللہ کے فرشتے دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور بالخصوص جبریل علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ ہر معاملہ، ہر امر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام لے کر دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ رات کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سلام، یہ سراسر سلامتی کی رات ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ ساری جو گھڑیاں ہیں، یہ سارا جو ٹائم ہے، یہ سراسر سلامتی کی رات ہے۔
اس میں مسلمانوں کو ہر شر سے بچایا جاتا ہے، ہر فتنے سے بچایا جاتا ہے، سراسر سلامتی کی رات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم قسمت والے ہیں، اللہ سے دعا کہ اللہ میں نصیب فرمائے۔ میں اس لیے یہ لاؤڈ سپیکر کے اندر یہ پیغام اور یہ میسج دے رہا ہوں، پورے گاؤں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، خدا کے لیے جو 20 رمضان تک مسجد کے اندر نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کو نہیں منا سکے، ان سے درخواست ہے کہ یہ جو آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اس کی قدر کر لیں۔ یہ بہت بڑا گولڈن پیریڈ ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ رات ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ایک پوری سورت کے اندر موجود ہے، پھر سورہ دخان کے اندر بھی موجود ہے، اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر 20 احادیث موجود ہیں جو اس رات کی عظمت، اس کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ یہ اصل یہ رات ہے۔ لوگ شب برات کو جاگتے ہیں، شب معراج کو جاگتے ہیں، ان کے سارے مسائل جو ہیں وہ مبہم ہیں، غیر واضح ہیں، لیکن لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کا جاگنا، بیدار ہونا، شب بیداری کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے۔ اللہ کے نبی خود بھی بیدار ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2024 کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شد میزارہ، آپ اپنا تہ بند مضبوط کر لیتے، اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَعَيْكَ زَعَرْلَهُ، آپ اس رات خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یعنی یہ کلیئر ہے کہ اس رات اللہ کے نبی خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ اس رات کو بیداری کیجیے۔ میرے محترم بھائیو، خدا کے لیے اس رات کی عظمت کو سمجھیے، پتہ نہیں یہ دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ جو رات آنے والی ہے یہ تاک رات ہے، انشاءاللہ اس رات میں ہم بھی شب بیداری کریں گے۔ آگے جو باتیں آ رہی ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر 2017 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، جو اس کی طاق راتیں ہیں، وتر کہتے ہیں طاق کو، جو اس کی طاق راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون سے؟ ایک 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی رات ہے، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں کی رات ہے۔ یہ 5 راتوں کو بیدار ہونا، ان کے اندر جاگنا میرے نبی کا حکم ہے کہ اس رات کو تلاش کرنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، پورے گاؤں والوں سے گزارش ہے کہ ان راتوں کے اندر جو پہلے بھائی سستی کرتے رہے، تراویح کے اندر شریک نہیں رہے، ان 5 راتوں کے اندر، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس آخری عشرے کی ساری راتوں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ بعض احادیث کے اندر 24ویں رات کا بھی ذکر موجود ہے کہ شاید وہ شب قدر ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، اس پورے عشرے کے اندر نبی علیہ السلام شب بیداری کرتے، جاگتے، تو اگر آپ قیام اللیل کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اس رات کے قیام کا اجر اور ثواب حاصل کر سکیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوری زندگی کوئی رمضان مس نہیں کیا جس رمضان آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو، رمضان کے آخری عشرے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2014 سے لے کر 2028 تک پڑھ کے دیکھ لیجئے، اعتکاف کی فضیلت بھی ہے، اعتکاف کے بارے میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کرتے، رات کو شب بیداری کرتے، جاگتے، خود جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ آپ ان احادیث کا خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرے محترم بھائیو، رات اتنی قیمتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2014 ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ اس رات کو قیام کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی قیمتی رات ہے میرے محترم بھائیوں، تو آپ سے گزارش ہے، پورے گاؤں والوں سے گزارش ہے کہ اس رات کی شب بیداری کیجیے۔ یہ 5 جو طاق راتیں ہیں، جن میں سے ایک رات جو آج رات آنے والی ہے یا 20ویں کی رات، یہ طاق رات ہے، اس کے اندر شب بیداری کیجیے، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعاموں کے اکرامات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اللہ ان 5 راتوں کے اندر نصیب فرماتا ہے۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں، تراویح ان راتوں کے اندر ضرور پڑھیں، تلاوت، ذکر، دعا، اللہ سے گریہ زاری کریں، اللہ سے مانگے، اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ میرا اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اور اجر و ثواب میرے محترم بھائیوں بیان سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا نوازنے والا ہے، اور یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام لاتے ہیں، آئندہ سال جو کچھ ہونے والا ہے، پورے سال کا جو ایک سمجھ لیجئے کہ پورا جو بجٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پورے سال کے اندر جو کام ہونے والے ہیں، جن فرشتوں نے سر انجام دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ایک اور بھی گزارش ہے کہ اس عشرے کے اندر اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے نبی ساری زندگی اعتکاف کرتے رہے ہیں، جب سے رمضان اللہ کے نبی کو نصیب ہوا ہے، یہ روزے فرض ہوئے ہیں، میرے نبی نے اعتکاف کیا۔ ایک شاید رمضان میں ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے پھر اگلے رمضان 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اعتکاف بھی کریں جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دے، یہ ان کو نصیب فرمائے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والا اس رات کو زیادہ اچھی طرح پا لیتا ہے۔ عبادت کے اندر، ذکر و تلاوت کے اندر تنہائی میسر ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو پیش کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کوشش کریں جن کو اللہ تعالیٰ برکت دے وہ اس عشرے کا اعتکاف بھی کریں، اور جنہوں نے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے، پورے 10 دن کا، وہ ان کا اعتکاف آج شام کی اذان کے بعد ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ جو میرے محترم بھائی بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ بیٹھیں، بچوں کو اعتکاف بٹھانے سے گریز کیا جائے، کیونکہ وہ اعتکاف کے آداب جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ ہاں، جو بالغ بچہ ہے، جو سمجھدار ہے، جس کو آپ سمجھا سکتے ہیں اہمیت مسجد کی، آداب اعتکاف جس کو سمجھ آ سکتے ہیں، اس کو آپ میرے محترم بھائیوں بٹھائیے۔ اور خاص طور پر جو بزرگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر ٹائم ہے تو وہ اعتکاف بیٹھیں، کیونکہ زندگی کا میرے محترم بھائیوں بھروسہ کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، جس قدر ہو سکے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خاص تحفے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ اس آخری عشرے کی تمام سعادتیں، برکتیں اللہ اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ پورے گاؤں والوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں جاننا نصیب فرمائے۔ اس رات کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، جو عظمتیں ہیں، جو بھی اجر و ثواب ہے، اللہ اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔